جب وہ لوگ، اب یہی بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا بولا تھا بنی اسرائیل کو؟ آپ جمعہ کے دن ایک دن خاص اللہ کی عبادت کرنا، کچھ بھی اس دن کام نہیں کرنا. تو وہ لوگ کیا بولے؟ ہم جمعہ کے دن نہیں کرتے، ہم ہفتے کے دن کرتے. بولے ٹھیک ہے ہفتے کے دن کرو، لیکن اس دن دوسرا کام نہیں کرنا، اس دن مچھلیاں بھی نہیں پکڑنا. حالانکہ ان کا کام مچھلیاں پکڑنے کا تھا. مچھلیاں مت پکڑو بولے تو کیا کرے وہ لوگ؟ گڑے کھود کے رکھ لیے. ہاں ٹھیک ہے مچھلیاں تو نہیں پکڑتے لیکن گڑے کھود کے رکھ لیے. جیسے ہی مچھلیاں جاتے ہفتے کے دن ہمارے یہ گڑوں میں تالابوں میں بھر جانا، پھر دوسرے دن جا کے لوگ پکڑ لے رہے تھے. تو اب ایسا جب کام وہ لوگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 164 اور 165 میں یہ آیت ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب. تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ اب یہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے، تو اس میں سے کچھ لوگ، اسی قوم میں سے کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے، ان لوگاں کیا کرے؟ ان کو دعوت دینا شروع کرے، یعنی ان کو روکے برائی سے. بھائی ایسا مت کرو، تمہیں جب اللہ تعالیٰ منع کرا مچھلیاں پکڑنے سے منع کرے تو رک جاؤ، لیکن تم اس طرح ہیلے بہانے بناتے ہوئے گڑھے کھودنا کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. یعنی ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، ان کو دعوت دے رہے. تو کچھ لوگ کیا بولے؟ ان لوگوں کو تم بولنا نہیں بولنا فائدے کا نہیں ہے. کئی کو بول رہے وہ تو جاہل قوم ہے، ان لوگوں سدھرنے والے نہیں ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب ہی بھیج دینے والا ہے، تم ان کو کیوں سمجھا رہے؟ تو یہ لوگ جواب میں بول رہے جو نیک لوگ تھے، دیکھو ایک تو اس طرح ہم ان لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے دعوت دین کا کام کر رہے، یعنی اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن بول سکتے ہم اللہ وہ لوگ گناہ کر رہے تھے تو ہم لوگ ان کو روکے. یہ کم از کم قیامت کے دن بول سکے کہ اللہ ہم روکے، تیرے دین کی تبلیغ کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اور ہو سکتا ہے شاید ہماری باتیں سن کر پورے نہیں تو کم از کم کچھ لوگ ہی سدھر جائے، اس لیے ہم ان کو بول رہے، ان کو سمجھا رہے بول کے بولے. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ جو لوگ ان کو نصیحت کرے تھے، دعوت دین کا کام کرے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا، اور باقی دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرا. تو اس آیت سے ایک اہم بات ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری. ارے نہیں بھائی انہوں سنتے نہیں، ہمارے خاندان میں کئی لوگ ہیں ایسے پورے کے پورے درگاہ پرست ہے، کہتا والے تو بھی نہیں سنچے، چھوڑ دو. نہیں بولتے رہنا اچھے اخلاق سے، جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا، تاکہ کم از کم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے تو کیا کرا؟ اے میری بندی تو کیا کری؟ بولے تو اللہ میں اس کو سمجھائی تھی نا، اللہ میں وہاں پر دعوت کا کام کرا تھا، اللہ ان کو برائی سے روکا تھا. اس طرح بولنے کے لیے ہمارے نیکیوں میں کچھ تو بھی اعمال رہنا. ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا، جب آنکھوں کے سامنے برائی کو دیکھو تو روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں تو بھی برا جانو، لیکن روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. وہ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے حدود کے خلاف ورزی کرنے اور گناہ ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی ڈالا، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپری منزل. یعنی مثال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، پانی میں جہاز میں، پانی کے جہاز میں، کشتی میں کچھ لوگ جا رہے، تو نچلی منزل اور اوپر والی منزل، یعنی جہاز میں 2 منزلیں ہیں، تو کچھ لوگوں کے لیے نیچے اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر جگہ ملی، اور وہ لوگ جہاز میں جا رہے. اب نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی وہ اوپر جاتے، اوپر والی منزل میں جاتے، وہاں سے پانی لیتے اور نیچے آ کے کیا ہے وہ لوگ بیٹھ جاتے. لیکن اوپر جانے اور نیچے اترنے میں ان لوگوں کو تکلیف جب محسوس ہو رہی تو نیچے اس پانی کے جہاز میں جو نیچے تھے لوگ، ان میں سے ایک آدمی ایک کراڑی لیا، ایک کلہاڑا لیا اور نیچے کشتی کو پھوڑنے لگا، کشتی کو توڑنے لگا، اس لیے کہ ہمارے نیچے ہی پانی ہے
اب اوپر جا کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کشتی کو ہی ایک سوراخ کر لوں نیچے تو نیچے سے پانی بہت سارا آ جاتا بلکہ وہ توڑنے لگا. اس کو دیکھ کر اوپر والے آ کے اگر اسے منع نہیں کرتے، اوپر والے آ کے اگر اسے منع نہیں کرتے، دیکھو بھائی تم ایسا کیوں کر رہے، آ کے پوچھ رہے تھے تم ایسا کیوں کر رہے، نہیں اوپر جانے آنے میں تمہارے کو مشکل ہو رہی نا اس لیے میں نیچے ہی سوراخ کر رہا ہوں. تو وہ بولے کہ اگر تو نیچے سوراخ کرے گا ایک تو بھی ڈوبے گا اور ساتھ میں ہم کو بھی ڈبائے گا. تو یہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اچھے ہیں نا کافی نہیں ہے، تم اچھے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ غلطی کر رہے ان کو اس کی غلطی سے روکو. اگر اس غلطی سے تم نہیں روکے تو تم بھی ڈوب جاتے انہوں بھی ڈوب جاتے.